برا لگے تو معاف کر دیجیے گا، لیکن جو حق ہے اس بات کو کہنا ہے کہ آج ہمارے سر پر ٹوپی نہیں رہتی ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے تو آتے ہیں لیکن ہمارے سر پہ ٹوپی نہیں رہتی ہے، ہم کہیں سسرال جانا ہو، کہیں مہمانداری میں جانا ہو تو ہمارے پاس جو جوتا ہوگا وہ 5,000 کا جوتا پہنیں گے، اور کپڑا جو ہوگا وہ تو پوچھیے مت، لیکن جب اللہ کے دربار میں آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہمارے سر پہ ٹوپی نہیں رہتی ہے، ہم مسجد کے اندر آتے ہیں اور مسجد کی ٹوپی جو رکھی رہتی ہے اس کو سر پر رکھ کر نماز کے لیے اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لیتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مسئلہ معلوم کیجئے، مسئلہ جاننا چاہیے۔ علماء کرام اور فقہاء کرام علیہ الرحمہ ایسے شخص کے لیے یہ فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ ایسے شخص کی نماز مکروہ ہوتی ہے، یعنی کراہت کے ساتھ نماز ہوتی ہے۔ العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ وقال الله تعالى في موضع آخر انما يخشى الله من عباده العلماء، او كما قال الله تعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید۔ سامعین باتمکین، اللہ رب العزت والجلال کے قرآن مجید کے اندر اللہ نے جس طریقے سے انسانوں کی ہدایت اور ان کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا رہا، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی تب سے لے کر ہم سب کے آقا و آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یکے بعد دیگرے ایک ایک نبی آتے تھے، اور سب کا طریقہ اور سب کی دعوت صرف ایک تھی کہ پڑھ لو کلمہ، یعنی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے دو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جو اس وقت کا نبی ہوتا تھا اس پر ایمان لانا اس وقت کی امت کے لیے ضروری تھا۔ طریقہ اسی طریقے سے سلسلہ چلتے چلتے ہم سب کے آقا و تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ آیا۔ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تو آپ نے بھی وہی دعوت دی کہ کہہ دو لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے امت، اے لوگوں، اے انسانوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کا اقرار کر لو دل سے، زبان سے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو اللہ کا کلمہ پڑھ لو، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، تو تم دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے، کلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، یہ اللہ رب العزت والجلال ان انسانوں کے لیے، ان انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ جب تم کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا قیامت کے دن، اور قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جب تم کو قیامت یا جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو جہنم کا داروغہ انسان سے پوچھے گا کلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، کہ جب تم کو، یعنی جب ان انسانوں کو جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، جو اللہ کے رسول کے لائے ہوئے پیغام پر عمل نہیں کرتے تھے، جو ان کی سنتوں کو چھوڑنے والے تھے، جب ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو جہنم کا داروغہ پوچھے گا کلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، تو ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، کوئی اللہ کی وحدانیت کا
کو بتانے کے لیے نہیں آیا تھا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس وقت وہ جواب دیں گے الم یأتکم نذیر قالوا بلا، اور لوگ کہیں گے ہاں ہاں آیا تھا، کیوں نہیں آیا تھا، ضرور آیا تھا، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس پہ غلطی کی، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ وہ لوگ اس بات کا اقرار کریں گے کہ ڈرانے والا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرانے والا، ایک اللہ کو اللہ کہنے والا، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا اس دنیا کے اندر آیا تھا، اور ہم کو بھی اس کی دعوت ملی تھی، ہم سے بھی کہا گیا تھا کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، کلمہ طیبہ پڑھ لو، اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد جو چیزیں عائد ہوتی ہیں، جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر فرض ہوتی ہیں، جو احکام اسلام کے آپ کے اوپر نافذ ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن ہم نے اس کا انکار کیا، فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے ان کو جھوٹا سمجھا، ہم نے ان کی تکذیب کی، ہم نے ان کو برا بھلا کہا، جب انہوں نے کہا کہ یہ چیز ایسے نہیں، اسلام ایسے کہتا ہے، اسلام کا طریقہ یہ ہے، دین کا طریقہ یہ ہے، تو ہم نے ان کے خلاف ورزی کی اور ان کو جھٹلایا اور ان کو کہا، برا بھلا کہا، اور ان سے کہا یہ تو تم اپنی طرف سے گڑھ کے لائے ہو، یہ اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب میں، قرآن مجید کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے، ہم نے ان کو جھٹلایا، فکذبنا، ہم نے ان کی تکذیب کی، آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم جہنم کے گڑھے میں جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابھی وقت ہے، ابھی قیامت میں آنے میں وقت ہے، یعنی انسان سنبھلنا چاہے تو سنبھل سکتا ہے، جو زندگی ہماری بچی ہوئی ہے ہم اس میں اللہ کو راضی کر کے اللہ کے احکام پر، اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر اپنی زندگی کو ڈھال کر ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں گے، تو کل ہمیں شرمندگی کا دن، کل ہمیں شرمانا اور کل ہمیں پچھتانے کا وقت نہیں آئے گا، جب اللہ رب العزت والجلال ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیں گے اور ہم کو بھی یہ جواب دینا پڑ جائے، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہ ہمارے پاس آیا تھا ڈرانے والا، اس نے سمجھایا بھی تھا لیکن ہم ہی نے اس کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا، ہم نے ان کی باتوں کا انکار کیا، ہم نے ان کو برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا کہ تم اپنی طرف سے گڑے ہوئے ہو، اللہ تو بہت رحیم ہے، اللہ بہت بڑا کریم ہے، بے شک اللہ رحیم ہے، کریم ہے، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی رحمت کی امید رکھ کر گناہوں پر اڑ جانا، گناہوں پر جمے رہنا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ رحیم ہے، اللہ رحم کرے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے تو ہم گناہوں پر گناہ کرتے چلے جائیں، گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں، اور اللہ رحیم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اس کا ورد کرتے رہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحم کرے گا، معافی کا معاملہ فرمائے گا، لیکن ہمیں بھی تو دیکھنا ہے کہ اللہ نے جو احکام دیے ہیں، ہمارے علماء کرام نے، ہمارے اماموں نے، ہمارے علماء اور ہمارے صحابہ اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے ہیں، یا ان کی زندگی ان کے لائے ہوئے طریقے سے ہماری زندگی کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ چیز ہمیں دھیان میں رکھنا ہے، یہ دین جو ہے، یعنی جو اسلام، یہ دین اسلام ہے، یہ بہت آسانی کے ساتھ ہمارے پاس نہیں پہنچا ہے۔ آج ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کوئی کسی طرح کی کوئی مشقت، کوئی تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑی، کسی سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا پڑا، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا نام عبداللہ رکھا گیا، ہم مسلمان نام والے ہو گئے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہو گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ ماضی میں جائیے، آپ اسی ہندوستان کے اندر دیکھیے، جنگ آزادی کے موقع پر
علماء کرام نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہے، اس قدر قربانی پیش کی ہے کہ تاریخ اس قربانی کو بھول نہیں سکتی ہے۔ اس سے پہلے جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ کرام کا دور، اس کے بعد تابعین کا دور، اس کے بعد ائمہ اور علماء کرام کا دور، ہر دور کے اندر اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے لیے علماء کرام نے اس قدر قربانیاں پیش کی ہیں، تب جا کر یہ دین ہمارے پاس پہنچا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ سوچئے آج ہم علماء کی قدر نہیں کرتے ہیں، علماء کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی علماء ہیں، یہی عالم دین ہیں جو 14 سال 13 سال 10 سال مدرسوں کے اندر گزار کر 10 سال اپنے سوکھی روٹی کھا کر جو بھی میسر ہوتا ہے اس پر اپنا گزارا کر کے اس کے بعد عالم دین بن کر جب آپ کے درمیان میں آتے ہیں تو آپ کی نظر جو ہوتی ہے وہ حقارت کی نظر ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کل آپ سے سوال ہوگا، کل آپ سے پوچھا جائے گا کہ علماء کی قدر کی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ علماء کو کم نظری سے، حقارت کی نظر سے، نیچی نظر سے ان کو دیکھا جائے، ان کی قدردانی نہ کی جائے، ان کا احترام نہ کیا جائے، ان کی عزت کو پامال کیا جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے جس قوم نے اپنے بڑے کی یعنی اپنے عالم کی، اپنے دیندار، اپنے دین کی سمجھ رکھنے والے کی، وہ چاہے جس مذہب کا ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو یا کسی اور مذہب کا ہو، آپ دیکھ لیجئے جس نے اپنے علماء کی، اپنے مقتدی کی، اپنے رہنما کی حقارت کی نظر سے دیکھا، ان کو ذلیل و خاک سمجھا، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا ہے، اس کا انجام برا ہوا ہے۔ اور آج آپ خود دیکھ لیجئے اپنے اسلام کے اندر جو ہم مسلمان کا سماج ہے، مسلمانوں کے اندر دیکھ لیجئے میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے، ترقی کے بجائے نچلے درجے میں آتا چلا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مقتداؤں کی، اپنے رہنماؤں کی حقارت کی نظر سے ان کو دیکھتے ہیں، ان کی قدردانی نہیں کرتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، ان کا احترام کیا جائے گا، ان کا احترام کیا جائے تاکہ یہ اللہ کے دربار میں یہ جو دین آیا ہے، قرآن و حدیث ہم تک آئی ہے، جو مسائل ہم تک آتے ہیں، میرے دوستوں اور بزرگوں، انہی علماء کی دین ہے، انہی عالم ربانی کی دین ہے کہ آج یہ ہم تک صحیح سلامت یہ نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، دیگر اور مسائل جو ہم تک زندگی میں ہمارے اندر پیش آتے ہیں، یہ انہی علماء کی دین ہے جو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا صلہ کیا ہے، ہم ان کے ساتھ کیا صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جو ائمہ اربع یعنی ائمہ اربع میں سب سے اعلیٰ سب سے بڑے امام ہیں، امام اعظم کے لقب سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، ان کے حال یہ تھا کہ جب وہ پڑھتے تھے یعنی 20 سال کی عمر میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور اس قدر محنت کی۔ ان کے والد محترم ایک تاجر تھے، کپڑے کی تجارت تھی، ان کو پیسے کی اور بزنس کی اور مال تجارت اور پیسہ کمانے کی ان کو کوئی فکر نہیں تھی۔ ان کے پاس تجارت موجود تھی، ان کے پاس کپڑے کا بزنس تھا، اگر وہ چاہتے تو اپنے والد کے ساتھ کپڑے کے بزنس میں مل کر اپنی زندگی کو سنوار سکتے تھے، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، سب کچھ قربان کر دیا صرف دین اسلام کے لیے، اور اس قدر محنت کیا کہ آج ان کے نام لیوا، آج ان کو امام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دین آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں آیا ہے، اس کے پیچھے بہت سی قربانیاں ہیں۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، یہ جو امام ہیں، ان لوگوں نے کوڑوں کی مار کھائی ہے، کوڑا ان کے اوپر برسایا گیا ہے، صرف کس لیے؟ دین اسلام کے لیے۔ اسلام کے خلاف اگر کوئی فتویٰ جاری کرتا تھا تو اس کا دندان شکن جواب دیتے تھے، اور اس کے جواب میں اس
کے نتیجے کے اندر یعنی ان کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جاتا تھا، ان کے اوپر کوڑے برسائے جاتے تھے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی موت کا سبب جیل کے اندر زہر دے کر امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا انتقال ہوتا ہے۔ جب وقت کا ظالم بادشاہ تھا، ان کے خلاف فتویٰ دیا تھا، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے بھی ان کا دندان شکن جواب دیا اور اس کے خلاف فتویٰ جاری کیا۔ اس کے سلے میں جو وقت کا بادشاہ ظالم بادشاہ تھا، اس نے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو جیل کے اندر ڈال کر ان کو زہر دے کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اللہ کے نبی اللہ رب العزت والجلال کی عبادت یعنی ان کی عبادت کے اندر اس قدر منہمک رہتے تھے۔ ان کے بارے میں کئی واقعہ ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جب رات میں عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تو اپنا ایک کپڑا بنوایا تھا، بہت قیمتی کپڑا، 1500 درہم کا، یعنی 1500 درہم کا وہ کپڑا تھا، آج کا نہیں، آج سے 1300 سال پہلے کا وہ کپڑا 1500 درہم کا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر مہنگا کپڑا رہا ہوگا۔ وہ کس وقت پہنتے تھے امام ابو حنیفہ؟ وہ کہیں آنے جانے میں نہیں، کوئی پارٹی وغیرہ میں جانے میں نہیں، کہیں مہمانداری میں نہیں، وہ کب پہنتے تھے؟ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب مصلی پر کھڑے ہونے کا وقت آتا، اللہ کی نماز، اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں حاضری کا وقت ہوتا تھا، تب وہ کپڑا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اپنے اوپر ڈالتے تھے اور اللہ سے کہتے، اے اللہ، دنیا والے کپڑے بنواتے ہیں، اچھا کپڑا، عمدہ کپڑا بنواتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لیکن میں نے جو کپڑا بنوایا ہے یہ آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے، آپ کی بارگاہ کے اندر حاضری کے لیے یہ کپڑا بنوایا ہے۔ آج ہم اور آپ سوچئے، ہم جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، ہمارے سر پہ جو ٹوپی ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا ہو جو جیب میں ٹوپی رکھ کر، سر میں ٹوپی رکھ کر اپنے گھر سے چلا آتا ہو مسجد تک، لیکن اکثر کی تعداد یہ ہے، ہم اپنے درمیان میں جائزہ لے لیں۔ میں کسی کو نہیں کہتا، برا لگے تو معاف کر دیجئے گا، لیکن جو حق ہے اس بات کو کہنا ہے کہ آج ہمارے سر پر ٹوپی نہیں رہتی ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے تو آتے ہیں لیکن ہمارے سر پہ ٹوپی نہیں رہتی ہے۔ ہم کہیں سسرال جانا ہو، کہیں مہمانداری میں جانا ہو تو ہمارے پاس جو جوتا ہوگا وہ 5000 کا جوتا پہنیں گے اور کپڑا جو ہوگا وہ تو پوچھئے مت، لیکن جب اللہ کے دربار میں آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہمارے سر پہ ٹوپی نہیں رہتی ہے۔ ہم مسجد کے اندر آتے ہیں اور مسجد کی ٹوپی جو رکھی رہتی ہے اس کو سر پر رکھ کر نماز کے لیے اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لیتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مسئلہ معلوم کیجئے، مسئلہ جاننا چاہیے۔ علماء کرام اور فقہاء کرام علیہ الرحمہ ایسے شخص کے لیے یہ فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ ایسے شخص کی نماز مکروہ ہوتی ہے، یعنی کراہت کے ساتھ نماز ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ اندازہ لگائیے، ہم نے تو محنت اتنی ہی کی، نماز میں ٹائم ہمارا اتنا ہی لگا، آنے جانے کی مشقت اور ٹائم ہمارا اتنا ہی لگا، لیکن ہم نے ایک غلطی کر دی، اپنے سر پر ٹوپی نہیں رکھی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پیسوں سے بھی نوازا ہے۔ 100-150 کی ٹوپی آتی ہے، بہت زیادہ مہنگی نہیں آتی ہے، لیکن ہمارے پاس اتنی کاہلی ہے، اتنی سستی ہے، صرف دین کے لیے سستی ہے۔ دنیا کا کوئی کام ہو تو ابھی دیکھیے 100 نہیں 1000 روپے خرچ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن دین کے کام کے لیے، ٹوپی لگانے کے لیے، کہ سر پہ ٹوپی ہو، ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، ہم مسجد کے اندر جا رہے ہیں، ہمارے سر پہ ٹوپی کہاں کی ہے؟ وہ کرائے والی ٹوپی ہے جو مسجد کے اندر رکھی رہتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، انصاف سے بتائیے گا، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیے گا، وہ ٹوپی لگا کر آپ اپنے سسرال میں جانا گوارا کریں گے؟ کوئی آدمی آیا ہو، کوئی مہمان آیا ہو، آپ ان کے درمیان میں جانا گوارا کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ آپ کو تو شکل خراب ہو جائے گی، یعنی جو مسجد والی ٹوپی ہے یہ تو خراب لگ رہی ہے۔ پھر بتائیے آپ کہ یہ خراب لگ رہی ہے بات، اور اللہ کے سامنے جب حاضر ہوتے ہیں تو
تو وہ ٹوپی اچھی لگتی ہے, وہ ٹوپی آپ کے لیے عمدہ ہو جاتی ہے, وہ ٹوپی آپ کو اچھی لگنے لگتی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, آپ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں پیسوں سے نوازا ہے تو ہم ہر چیز کی قدر کریں, دین کی قدر کریں, جو اس سے منسلک چیزیں ہیں, جو اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں, مثلا ٹوپی ہے, کرتا پائجامہ ہے, جو بھی ان تمام چیزوں میں سے جو چیزیں ہیں ہم اس کا خیال رکھیں تاکہ ہم مسلمان معلوم ہو, دین اسلام کے ماننے والے معلوم ہو. اور پھر سوچئے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اس قدر قیمتی جوڑا 1500 درہم کا جوڑا صرف کس لیے بنوایا تھا؟ شادی میں جانے کے لیے نہیں, کسی سے ملاقات کے لیے نہیں, اللہ رب العزت والجلال سے ملاقات کے لیے. اور آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہمارے سر پہ ٹوپی نہیں ہے, اور اگر کسی کے سر پہ ٹوپی ہے تو وہ مسجد والی ٹوپی, کرائے والی ٹوپی ہم لگا کے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت والجلال سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. عہد کریں, یہ عہد کر کے جائیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ٹوپی اپنی خریدیں, اپنے جیب میں رکھیں. یہ مسجدوں کے اندر جو ٹوپیاں ہوتی ہیں یہ ہمارے اور آپ کے یوز کے لیے نہیں ہوتی ہے. یہ کوئی باہر سے مسافر آدمی آ گیا ہو جس کے پاس ٹوپی نہ ہو یا بھول گیا ہو کبھی کبھار. لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں, ہم لوگ کا حال کیا ہے؟ کبھی کبھار نہیں, ہر دن, ہر جمعے کو, ہر وقت ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو مسجد کی ٹوپی اٹھا کر لگا کر نماز پڑھا, ٹوپی پھینکا, چلے گئے. میرے دوستوں اور بزرگوں, یاد رکھیے گا علماء کرام فقہا کا فتویٰ ہے کہ ایسے شخص کی نماز مکروہ ہوتی ہے, کراہت کے ساتھ ہوتی ہے, یعنی ثواب کم کر دیا جاتا ہے. اب آپ سوچئے کہ محنت پوری کر رہے ہو اور ثواب کم مل رہا ہو تو یہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے, یعنی محنت تو ہماری پوری ہے, وقت پورا لگ رہا ہے, آنے جانے میں سب چیز ویسے ہی ہے, ہم اتنی مرتبہ 2 مرتبہ سجدہ بھی کرتے ہیں, 2 مرتبہ اٹھتے بھی ہیں, سلام بھی پھیر رہے ہیں, سنت بھی ادا کر رہے ہیں, وضو بھی بنا رہے ہیں, لیکن ہم نے ٹوپی اپنی نہیں رکھی, ٹوپی ہم مسجد والی نے اٹھا کر لگا لیے. تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ کراہت کے ساتھ نماز ہوگی, نماز کے ثواب کے اندر کمی پیدا ہوگی. میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ دین کا مذاق ہے. اگر ہم اپنے پاس ٹوپی نہیں رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کے اندر عمامہ اور ٹوپی کو اپنے سر پر رکھتے تھے. اللہ کے نبی کے سر کا تاج تھا ٹوپی. تو پھر ہم سوچیں اور غور کریں, اللہ کے نبی کے عاشق ہیں, اللہ کے نبی کے دیوانے ہیں, اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, آپ سوچئے اللہ کے نبی کے ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے سر سے ٹوپی, جس کو اللہ کے نبی اپنے سر کا تاج سمجھتے ہو, جس کو اللہ کے نبی اپنے سر سے جدا رکھنا گوارا نہ کرتے ہوں, آج ہم اور آپ ان کو اٹھا کر پیچھے رکھیں اور اپنے سر پر ٹوپی نہ رکھیں اور نماز پڑھ کے چلے جائیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ غلط بات ہے. اللہ رب العزت والجلال ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین.